اب سنیے ذرا حدیث پاک. شرف المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی جس کو لکھنے والے ابو سعد کون ہیں؟ ابو سعد، جن کا سن وصال 406 سن ہجری کو ہے، یعنی آج کے وقت سے لے کر 1040 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب. جب فرقہ واریت نہیں تھی، جب فرقہ واریت نہیں تھی، اس وقت کی لکھی ہوئی کتاب، آج سے 1040 سال کم و بیش پہلے لکھی کتاب. اس شرف المصطفیٰ کے صفحہ نمبر 93 سے لے کر صفحہ نمبر 103 تک 10 صفحات عربی کے اندر کتاب ہے. اس کو ہر ایک پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. حوالے اس لیے دے رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں چیک بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا دل چاہے تو مزے لے کے پڑھ بھی سکتا ہے. پیج نمبر 93 سے لے کر 103 تک 93 to 103 پورے 10 صفحات کے اندر ایک پوری بات لکھی ہوئی ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے طبع حمیری کے نام سے ایک بادشاہ گزرا ہے جو ملک یمن کا بادشاہ تھا. اور یہ بھی یاد رکھیے، طبع کسی کا نام نہیں ہوتا ہے، اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن یمن کے بادشاہوں کو طبع کہا جاتا ہے. جو بھی بادشاہ آتا ہے اس کو کیا ٹائٹل ملتا ہے؟ طبع کا. جس طرح قیصر و کسریٰ جو ہے یہ مختلف ممالک کے بادشاہوں کے نام ہیں. قیصر کسی کا ذاتی نام نہیں، کسریٰ بھی کسی کا ذاتی نام نہیں ہے. اسی طرح یہ طبع بھی کسی کا ذاتی نام نہیں تھا، اس کا ذاتی نام کچھ اور تھا، لیکن یہ ملک یمن کا چونکہ بادشاہ تھا اور ملک یمن کے بادشاہوں کو طبع کہا جاتا تھا. یہ طبع ان بادشاہوں میں سے ہے جن کو اللہ نے بڑی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، جن کے بہت سارے وزراء تھے. اور یہ طبع اپنا بہت بڑا لشکر لے کر ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس آیا، اور یہاں پہ آیا تو اس کا کسی نے استقبال نہیں کیا، کسی نے اس کی کوئی ویلیو کی قدر نہیں کی. اس نے اپنے وزراء سے پوچھا کہ میں جہاں پہ جاتا ہوں بڑا شاندار استقبال ہوتا ہے، مکہ کے لوگوں نے میرا کوئی استقبال نہیں کیا. تو وزیر نے بتایا کہ ان کے اس شہر کے اندر ایک گھر ہے جس کو یہ بیت اللہ کہتے ہیں، اس گھر کی صرف یہ تعظیم کرتے ہیں، اس گھر کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. ارے اب بھی ایسا ہے، اللہ والے صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، کسی وغیرہ کے سامنے نہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رب کے سامنے جھکنے کی عادت پڑ جاتی تو پھر در در پہ سر نہ مارتا، تو در در پہ تو نہ جھکتا اگر رب کے سامنے جھکنے کی عادت بن جاتی. اللہ والے کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، صرف اسی کو جھکتے ہیں بس. تو فرمایا یہ مکہ والے صرف کعبۃ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تیرا انہوں نے استقبال کر کے کیا کرنا تھا؟ وہ الگ بات ہے کہ جس کے سامنے سارے جھکیں، میرے آقا قیامت پر وہ بھی جھکا ہوا تھا. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے وہ طبع، اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ 4000 علماء کی جماعت تھی. اس وقت کے دنیا کے جس کونے سے اس کو جس بڑے عالم کا پتہ چلتا اس کو بلوا لیتا، اپنی بارگاہ میں رکھتا، اپنی خدمت میں رکھتا، ان سے دینی شرعی مسائل پوچھتا تھا. 4000 علماء کی جماعت ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی. مکہ المکرمہ میں آیا، لوگوں نے تعظیم نہیں کی، مکہ کی مخالفت اس کے دل میں بیٹھ گئی. کہنے لگا فَأَرَادَ أَن يَهْدِمَ هَذِهِ الْعِمَارَةِ، کہنے لگا کہ میں اس عمارت کو گرا دوں گا. بس یہ سوچنے کی دیر تھی کہ اس کو صداع ہو گیا. صداع کہتے ہیں شدید سر درد کو، شدید سر درد ہوا. بڑے علاج کرے لیکن کوئی کارگر ثابت نہ ہوا. علماء کو بلایا، علماء نے بھی اس سے پوچھا تو اس کوئی وجہ سامنے نہ آئی. ان 4000 میں سے جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے وزیر کو علیحدہ سے بلایا اور پوچھنے لگے کہ اگر تمہارا بادشاہ یہ طبع اگر مجھے سچ سچ بات بتا دے تو اس کی بیماری کا علاج میرے پاس موجود ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخر سے اگر یہ مجھے سچ بات بتا دے خلوت میں تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. بادشاہ کو یہ بات بتائی گئی تو طبع نے اس کو بلوا لیا. ٹھیک ہے، جو بات ہے بتاؤ اور میرا علاج کرو. اب یہ ان 4000 میں سے سب سے بڑے عالم یہ طبع کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ یہ بتا کعبۃ اللہ کے حوالے سے تیرے دل میں کوئی گستاخی آئی ہے؟ ہائے ہائے،
ارے عالم کو کس نے بتایا کہ اس نے یہ سوچا تھا؟ پتہ چلا کہ جن کو اللہ علم کی دولت دیتا ہے ان کو پھر یہ خزانے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی عمارت کے حوالے سے تیرے دل میں کوئی کج خیالی آئی تھی؟ اب مرتا کیا نہ کرتا، علاج تو کر چکا تھا اور لا علاج ہو چکا تھا، اب ان کو تو بتانا لازمی تھا۔ اور بیماری بھی ایسی لگی تھی، یخرج من فمہ وانفہ نتن، اس کے منہ سے، کانوں سے اور ناک سے بڑی بدبو نکلتی تھی، ساتھ بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو اس عالم کو کہتے ہیں ہاں میرے دل میں خیال ہے کہ میں اس عمارت کو گرا دوں۔ فرمایا اس سے توبہ میں تمہارے لیے علاج ہے، اپنی اس سوچ سے توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، یہی تمہارا علاج ہے۔ فوراً توبہ کرتا ہے اور کعبۃ اللہ کی عظمت دل میں بٹھاتا ہے، بس اچھے خیال آنے کی دیر تھی، رب کائنات نے ساری بیماریاں دفع فرما دی، اب تندرست ہو گیا ہے۔ اب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگا اور اس کے بعد حکم دیتا ہے وزراء کو کہ اس کعبہ کو 7 غلاف پہنائے جائیں، ریشمی کپڑے پہنائے جائیں، اور یاد رکھو کعبۃ اللہ پہ سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا بھی یہی تبہ حمیری ہے، اس سے پہلے کعبہ پہ غلاف نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور یہ بات لکھنے والے آج سے 1040 سال پہلے لکھ چکے ہیں یہ بات، جب فرقہ واریت کا زمانہ نہیں